السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورہ المنافقون کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، پہلی آیت: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ المنافقون کی۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے اس کا پس منظر آیا، اور اس پس منظر کے ضمن میں صورت کا نزول، یعنی یہ مدنی صورت ہے، اور 6 ہجری کے بعد بنی المصطلق سے غزوہ بنی المصطلق سے لوٹنے کے بعد یہ دوران میں جو اس کا نزول ہوا۔ اس صورت کے اندر منافقین کی حرکتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور خصوصاً عبداللہ بن ابی کی حرکتوں کا جو ہے اس کے اندر بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے، کیا کیا اس نے حرکتیں کی۔ نفاق ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے۔ یہ ظاہر میں یہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، لیکن اندرونی اسلام کے دشمن تھے، اور مختلف چالیں سازشیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تاکہ آپ کی دعوت کو نقصان پہنچائیں، آپ کو تکلیف دیں، یہاں تک کہ قتل کرنے کی سازشیں بھی یہ لوگ کرتے تھے۔ تو ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے، اور جب وہاں سے لوٹ کر آتے اور اپنے گروہ میں شامل ہوتے تو کہتے کہ ہم تو ایسے ہی وہاں پر گئے تھے، ہم تو انہیں بیوقوف بنا کر آئے، اصل تو ہم تمہارے ہی ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ ایسا ان کا معاملہ یہ تھا۔ اور یہ نفاق جو ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ منافق کی 4 صفتیں ایسی ہے کہ جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں تو وہ دراصل خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے۔ کیا ہے وہ؟ اور جب اس وقت تک رہے گی جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پہلی چیز یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں وہ کیا کرے؟ خیانت کرے، پہلی۔ دوسری، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا بھی گویا ایک بڑا شرک ہے، چونکہ انسان جھوٹ کیوں بولتا؟ وہ اس لیے بولتا ہے کہ وہ سامنے والے سے ڈر کر جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس وقت جب وہ کہہ رہا ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ وہ سامنے والے سے ڈر کر جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ شرک کے اندر بھی آ جاتی ہے وہ بات۔ تو یہ جو جھوٹ منافق کی جو ہے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری چیز، اور جب عہد کرے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وعدے کا پاس نہ رکھے۔ یہ بھی ایک بڑی بڑی نشانی ہے، علامت ہے منافق کی۔ اور آخری چوتھی، اور جب لڑے تو اخلاق اور دیانت کی حدیں توڑ ڈالے، ہم گالم گلوچ پر آ جائے، ایک دم جو ہے حدود سے باہر ہو جائے، جو مومن کو زیبا نہیں دیتا۔ تو یہ 4 علامتیں، یہ 4 صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی سند ہمیں بخاری اور مسلم میں جو ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جس کے اندر جتنا یہ ہوگا اتنا ہی یہ جو ہے اس کے اندر نفاق ہوگا۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اس پہلی آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا، یہ جو منافقین جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں وہ تو بجائے خود سچی ہے، وہ سچی ہے کہ کیا بات سچی ہے
کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو سچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ وہ نہیں ہے جسے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، یعنی جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے اپنے اس قول میں وہ جھوٹے ہیں کہ وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں، ہاں، یعنی جس بات کو نہیں مانتے اس بات کی وہ گواہی دے رہے ہیں، تو ان معنوں میں وہ جو ہے جھوٹے ہیں۔ اس مقام پر مفسر لکھتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شہادت دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک وہ اصل بات جس کی شہادت دی جائے، ایک اصل بات جو شہادت دی جا رہی ہے، دوسرے اس بات کے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ کیا ہے، جیسے منافقین کا، ہاں، جو شہادت دے رہے تھے وہ بات تو سچی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا خود کا وہ عقیدہ نہیں تھا، خود وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، لیکن گواہی دے رہے تھے ایک سچی بات کی، یہ ہے۔ اب اگر بات بجائے خود بھی سچی ہو اور شہادت دینے والے کا عقیدہ بھی وہی ہو جس کو وہ زبان سے بیان کر رہا ہو، تو ہر لحاظ سے وہ سچا ہوگا، اور اگر بات اپنی جگہ جھوٹی ہو لیکن شہادت دینے والا اسی کے حق ہونے کی عقیدہ رکھتا ہو، تو ہم ایک لحاظ سے اس کو سچا کہیں گے کیونکہ وہ اپنا عقیدہ بیان کرنے میں صادق ہے، اور ایک دوسرے لحاظ سے اس کو جھوٹا کہیں گے کیونکہ جس بات کی وہ شہادت دے رہا ہے وہ بجائے خود غلط ہے۔ اس کے برعکس، آن دا کنٹرری، اگر بات اپنی جگہ سچی ہو لیکن شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ اس کے خلاف ہو، تو ہم اس لحاظ سے اس کو سچا کہیں گے کہ وہ صحیح بات کی شہادت دے رہا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو جھوٹا کہیں گے کہ اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن، ہاں، سچا مسلمان اگر اسلام کو برحق کہے تو وہ ہر لحاظ سے جو ہے سچا ہے، چونکہ وہ سچی بات کہہ رہا ہے اور وہ خود بھی سچا ہے، لیکن ایک یہودی اپنی یہودیت پہ قائم رہتے ہوئے اس دین کو اگر برحق کہے تو بات اس کی سچی ہوگی مگر شہادت اس کی جھوٹی قرار دی جائے گی کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف شہادت دے رہا ہے، اور اگر وہ اس دین کو باطل کہے تو ہم کہیں گے کہ بات اس کی جھوٹی ہے مگر شہادت وہ اپنے عقیدے کے مطابق سچی دے رہا ہے۔ سمجھتے ہیں یہ بات جو ہے کلیئر ہوگی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرمایا کہ جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، اللہ تو ظاہر ہے ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تم سے بہتر جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے بھیجا ہے دنیا میں، وہی نہ جانے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نگراں ہے، مدبر ہے، رب ہے، سب پروردگار، پرورش کرنے والا، کیا وہ نہ جانے؟ مگر اللہ گواہی دیتا، یہ دراصل منافق جو ہے یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ ہے پہلی آیت کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ کون؟ منافقین جو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا یقین دلانے کے لیے جو قسمیں وہ کھاتے ہیں ان سے وہ ڈھال کا کام لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے غصے سے بچے رہیں اور ان کے ساتھ مسلمان وہ برتاؤ نہ کر سکیں جو کھلے کھلے دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قسم کھانے کی ضرورت ہی ہونی نہیں چاہیے۔ ایک سچے آدمی کو، سچے مسلمان کو جب ہر وقت بات وہ سچی کرتا ہے، صحیح عقیدہ سچا رکھتا ہے، تو اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آلریڈی اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کی جو ہے واضح ہے۔ تو یہ جو ہے بار بار یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بات حالانکہ جو نہیں تھی وہ منوانے کے لیے قسم کھا کر یعنی بات کو پیش کرتے تھے۔ یہ تذکرہ، ان قسموں سے مراد وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو وہ بالعموم اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے کھایا کرتے تھے۔ جس آدمی کے پاس نہیں ہے کوئی چیز تو وہی آدمی جو ہے بار بار اپنی بات کو سچ منوانے کے لیے قسم کھا کر جو ہے کہتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ان کا تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، باطن میں ایمان نہیں تھا، ظاہر میں شو کرتے تھے،
اس لیے بار بار قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو اپنی کسی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر وہ کھاتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے منافقت کی بنا پر نہیں کی تھی، اور وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو عبداللہ بن ابی نے حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لیے کھائی تھی۔ تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ دیکھ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں لوگ، حالانکہ دل سے ایمان لانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کلام کو جانتے ہیں، سچا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر نفاق تھا، اسلام دشمنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کیا ہے، یہ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے صد کا لفظ عربی زبان میں لازم بھی ہے اور متعدی بھی، اس لیے صدوا عن سبیل اللہ کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ اس راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ اسی لیے مفسر نے ترجمہ میں دونوں معنی درج کر دیے ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اپنی ان قسموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اپنی جگہ محفوظ کر لینے کے بعد وہ اپنے لیے ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے پہلو تہی کرنے کی آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اپنی ان جھوٹی قسموں کی آڑ میں وہ شکار کھیلتے ہیں، مسلمان بن کر مسلمانوں کی جماعت میں اندر سے رکھنے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے اسرار سے واقف ہو کر دشمنوں کو ان کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ ایسے کام یہ منافقین جو ہے اس وقت کرتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں، لیکن ہم ان پر ایسا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ سے منافق ہیں کر کے، لیکن بہرحال ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ اسلام سے غیر مسلموں کو بدگمان کرنے اور سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں شبہات، ڈاؤٹ اور وسوسے ڈالنے کے لیے وہ حربے استعمال کرتے ہیں، وہ حربے استعمال کرتے ہیں جو صرف ایک مسلمان بنا ہوا منافقی استعمال کر سکتا ہے۔ کھلا دشمن اسلام ان سے کام نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا۔ پھر آگے فرمایا گیا ساء ما کانوا یعملون، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا۔ کتنی غلط بات ہے، یہ سب وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، انکار کیا، سرکش ہوئے، باغی ہوئے، چھپائے، پھر حق و ایمان کو چھپائے، تمام مفہومات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگایا؟ مہر لگا دی گئی۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہونا، اور کفر کرنے سے مراد دل سے ایمان نہ لانا اور اسی کفر پر قائم رہنا جس پر وہ ظاہری اقرار ایمان سے پہلے قائم تھے۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ جب انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر سیدھے ایمان یا صاف کفر کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے یہ منافقانہ روش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر کیا ہو گیا؟ مہر لگا دی گئی، اور ان سے یہ توفیق سلب کر لی گئی کہ وہ ایک سچے اور بے لاگ اور شریف انسان کا سرویہ اختیار کریں۔ اب ان کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے، ان کی اخلاقی حس مر چکی ہے، انہیں اس راہ پہ چلتے ہوئے کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ شب و روز کا جھوٹ اور ہر وقت کا مکر فریب اور یہ قول اور عمل کا دائمی تضاد کیسی ذلیل حالت ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا۔
یہ آیت آگے مفسر لکھتے ہیں، یہ آیت من جملہ ان آیات کے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب بالکل واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان منافقین کی یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اس لیے ایمان ان کے اندر اتر ہی نہ سکا اور وہ مجبوراً منافق بن کر رہ گئے، بلکہ اس نے ان کے دلوں پر یہ مہر اس وقت لگائی جب انہوں نے اظہار ایمان کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی جو ہے یہ لوگ کفر پر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب ان سے مخلصانہ ایمان اور اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی رویے کی توقیف سلب کر لے لی اللہ تعالیٰ نے، اور اس منافقت اور منافقانہ اخلاقی کی توفیق انہیں دے دی گئی جسے انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا تھا۔ تو یہ ہے وہ بات، ان کتنے آیت ہوئے؟ 3 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ منافقوں کا معاملہ جو ہے کیسا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے اور ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ حدیث ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس میں ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلے، یہ چلاتے ہوئے پکارتے ہوئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ تو راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ ملے، تو جب انہوں نے سنا تو ان سے پوچھا، اے حنظلہ تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کی کیفیت جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب اس مجلس سے میں نکلتا ہوں، کسی اور جگہ جب یہ ہوتا تو میرا ایمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ میری کیفیت ہوتی ہے، اس لیے میں یہ پکار رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بھی کہا کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر یہ چلو پھر ہم جو ہے غالباً حضرت عمر فاروق کو بھی لیتے ہیں، یا بہرحال یہ دونوں حضرت حنظلہ رضی اللہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو ہے ہم اس کا ازالہ کریں، ہم اسے سمجھیں، بتائیں کہ کیا ہے یہ۔ تو جب وہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیان کرتے ہیں یہ بات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، میری مجلس میں ظاہر ہے تم اگر رہو گے تو تمہارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور جب یہاں سے تم نکلو گے تو تمہارا ایمان جو ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یہ تو ہو گئی، اگر ایسی ہی کیفیت جیسی میرے مجلس میں رہتی ہے تمہاری ہر وقت اگر تمہارے ساتھ ہو، تو پھر فرشتے جو ہے تم سے بستر پر مصافحہ کرنے آئیں گے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ منافقانہ ہی نہیں تھا بلکہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا تھا۔ تو یہ چیز ہے جو ہم بھی اپنا احتساب ہمیں لیتے رہنا چاہیے، کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حدیث کے اندر 4 صفات بیان کیے گئے ہیں، کیا کوئی صفت ہمارے اندر ہے تو اسے جلد از جلد ہمیں نکالنا چاہیے، اور اس منافقت سے ہمیں دور ہونا چاہیے، کیونکہ منافق کا جو درجہ جہنم میں سب سے نچلے درجے پر ہے، یعنی کفار سے اور ان اہل کتاب سے جنہوں نے شرک کیا ان لوگوں سے بھی نیچے درجہ منافق کا ہے، اور یہ منافقت مسلمانوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، شیطان کے شر سے بچنا چاہیے، اللہ کی امان، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے، جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، نام نمود اور شہرت وغیرہ کے لیے نہ ہو، تو اس کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبولیت بخشے۔ تو یہ جو بہت اہم صورت ہے منافقین کا، اس میں تذکرہ کیا گیا، اور یہ جو ہے اس سے اللہ سے ہم دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہمیں اٹھائے تو ہمیں مومنین کے گروہ کے اندر اٹھائے، نہ کہ کسی اور کے، بلکہ صدیقین، شہداء، صالحین میں سے اٹھائے۔ یہ ہم جو اپنی دعا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ نفاق اور منافقت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.